فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بار بار یہ مضمون گزرتا ہے. جو ڈرتا ہے اللہ سے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اسی کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، اسی کے لیے ہدایت ہوتی ہے. باقی ہر ایک کے لیے اس قرآن میں ہدایت ممکن نہیں ہے. کہ جو آج کل تحریک LGBTQ اور دیگر چیزیں، وہ سارے جو ہے وہ انسانی فطرت سے تصادم ہے. یہ شریعت سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے فطرت سے تصادم ہے. اللہ نے فطرت ہماری ایسی گندی پیدا نہیں کی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے بنایا، بار بار قرآن مجید میں آتا ہے. ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے پیدا کیا. باقی ساری انسانیت کا ایک نیچرل پروسیس ہے جس سے ہم سب گزر کے آتے ہیں. جو بھی نام اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہو عبد کے ساتھ، وہ رکھنا حرام ہے، اس رکھنا جائز نہیں، اس کو چینج کیا جائے گا. جن کو شریک بنایا گیا ہے، نہ یہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. سارا مسئلہ عبادت کا، جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے ظاہری یا باطنی، وہ غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی. تصویر اور قبر، شریعت نے اسی لیے اس کے اوپر سختی کی ہے کہ یہ آغاز شرک ہے، وسائل شرک میں سے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، بہت ہی جامع عمدہ ایسی آیت ہے جس نے سارے عقیدے کو، سارے اخلاق کو اور سارے معاملات کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے. سارا عقیدہ بھی اس کے اندر ہے، سارا معاملہ بھی اس کے اندر ہے، اور سارا اخلاق بھی اس کے اندر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. سورۃ الاعراف، آیت نمبر 188. قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، کہیے. قال یقول معنی ہوتا ہے کہنا. قول، لا املکو، نہیں ہوں میں مالک، میرے پاس ملکیت، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ملکیت. لا املکو، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، نفعن، کسی نفع کا، فائدے کا، ولا ضرن، اور نہ ہی کسی ضر کا، نقصان کا. ضرر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. الا، مگر، ما، وہ چیز، شاء، جو چاہا. مشیت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ نفع اور نقصان مجھے پہنچے گا، اس کے علاوہ نہیں پہنچ سکتا. ولو، اور اگر، کنتو، ہوتا میں، اعلم، علم رکھتا، الغیب، غیب کا. غیب کہتے ہیں جو حاضر کے مقابلے میں ہوتا ہے. شہادہ، عالم الغیب و شہادہ، حاضر، غیب، غائب اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے غائب. جو بھی آپ کی نظروں سے غائب ہے، اوجھل ہے، وہ غیب ہے. لستکثرت، تو میں استکثار کرتا، کثرت سمیٹ لیتا اپنے لیے. من الخیری، ہر خیر، اپنے لیے ہر خیر سمیٹ لیتا اگر مجھے علم غیب ہوتا. وما مسنی السوء، اور نہ مجھے مس کرتی. یہ معنافیہ ہے، مس، چھونا، پہنچنا، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. السوء، برائی، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، میرے ساتھ کچھ برا نہ ہوتا. ان، نہیں ہوں میں. یہ ان کا معنی اگر بھی ہوتا ہے، انا کے معنی میں بعض اوقات آتا ہے، اور ان کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے اگر اس کے بعد اللہ ہو. نہیں ہوں میں مگر نذیر، نذارت سے ہے، ڈرانے والا. وبشیر، بشارت سے ہے، خوشخبری دینے والا. لقوم، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہے. یہ قرآن جو آیا ہے، خوشخبری ہے اس میں، ڈرانا ہے اس میں، یہ اہل ایمان کے لیے ہے. یہ آیت کا ترجمہ تھا. پچھلی آیت کے ساتھ ہی مناسبت ہے، کیونکہ لاسٹ ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں قیامت کے متعلق ان لوگوں کا سوال تھا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اور ان کا سوال انکار کی وجہ سے تھا. یعنی کوئی ایمان لانے کے لیے سوال نہیں تھا، بلکہ تھا کب آنی ہے بتائیے. تو اس کا جواب پچھلی آیت میں دیا گیا کہ اس کا علم تو صرف اور صرف رب تعالیٰ کے پاس ہے، بعض اس کی نشانی آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ علم عطائی ہوتا ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیا، ذاتی میرے پاس ہے نہیں. تو میں اپنے فائدے، نفع، نقصان کا خود بھی مالک نہیں ہوں. یعنی قیامت کب آنی ہے اگر مجھے پتا ہو، جو میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کے سامنے تفسیر کی تھی، اس کی مناسبت سے تھی. انسان کو اگر اپنی موت کا وقت پتہ چل جائے، میں نے مثال کے طور پہ 5 سال بعد فلاں دن فلاں ٹائم مر جانا ہے، تو وہ آج ہی مرا ہوا جیے گا.
تو مجھے اپنے نفع اور نقصان کی ملکیت میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس اگر علم غیب ہوتا تو ہر خیر میں سمیٹ لیتا اپنے لیے. انسان کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے اس سے نقصان ہوگا. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے تو آپ وہ کام نہیں کرتے جس کے نتائج میں برائی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے سن 5 ہجری میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیں. مشہور واقعہ ہے نا، جس میں ان پر الزام بھی لگا تھا. ایک آدمی اپنی بیوی کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کے آ سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنا کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے، ایسے ہی پتہ ہے جیسے اللہ کو پتہ ہے، علم غیب ہے، اور جو ہوا، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ پتہ ہے. اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی نہیں بلکہ کم ہو جاتی ہے کہ آپ جان بوجھ کے اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑا ایک جنگل کے اندر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کافی تکلیفیں پہنچی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ وہ زہر جو مجھے خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے دعوت کر کے دیا تھا، دعوت پر بلایا اور خاص طور پر دستی کے گوشت میں بھر بھر کے زہر لگایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دستی کا گوشت پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لقمے کو اپنی زبان پر ٹچ کیا تھا، نگلا نہیں تھا، تو اس کے اثرات اپنے جسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ گئے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ جو میں اپنی رگیں اندر سے کٹتا وہ زہر کے اثرات کی وجہ سے آج بھی محسوس کر رہا ہوں. تقریباً 4 سال کے بعد کچھ صحابہ اس میں وفات بھی پا گئے تھے کیونکہ انہوں نے وہ زہر کھا لیا تھا. اللہ کے نبی کو اگر پتہ ہوتا پہلے سے، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمًا، مجھے قیامت کا نہیں پتہ، اگر پتہ ہو تو میں اپنے لیے ساری خیر سمیٹ لوں. مجھے پتہ ہے میں نے کل مر جانا ہے، میں آج ہی انسان کا بچہ بنوں گا، آج سے ہی نیک بن جاؤں گا، آج ہی ساری عبادات کروں گا. تو مجھے نہیں پتہ ہے قیامت کب آئے گی، تو مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. البتہ یہ قرآن جو ہے اس میں نظارت ہے، بشارت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان والوں کو یہ قرآن فائدہ دیتا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہ بار بار یہ مضمون گزرتا ہے. جو ڈرتا ہے اللہ سے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اسی کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، اسی کے لیے ہدایت ہوتی ہے. باقی ہر ایک کے لیے اس قرآن میں ہدایت ممکن نہیں ہے، وہ آدمی تماشا اور مذاق بنانا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے، هو الذی، وہ اللہ وہی ہے، خلقکم، خلق، خالق، خلق اسی سے، اس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، واحد ایک کو کہتے ہیں، نفس، نفس یہ ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے، آدم علیہ السلام. تم ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. وجعل منها زوجہا، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا اس ایک نفس سے، زوجہا اس کی بیوی کو. زوج اصل میں کہتے ہیں ڈبل کو، جوڑی، شفا اور وتر، یہ زوج اسی سے. آدم علیہ السلام کی بیوی ان کے لیے پیدا کی، کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں، دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. یہ انسان کا انسان کے ساتھ ہی معانست ہوتی ہے، انسان انسان کے ساتھ ہی انسیت محسوس کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، بیٹھتا ہے. غیر انسان سے اس کی اتنی کمیونیکیشن ہے نہیں. ایک کتے بلیاں پال کر انسان جی نہیں سکتا، اس کو انسان ہی چاہیے ہوتا ہے کمیونیکیشن کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، جو حدیث میں بھی ہے کہ یہ ان المرأة خلقت من ضلع ایسر، آدم علیہ السلام کی جو پسلی ہے اس سے ان کو پیدا کیا گیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے بنایا، بار بار قرآن مجید میں آتا ہے. ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے پیدا کیا. باقی ساری انسانیت کا ایک نیچرل پروسیس ہے جس سے ہم سب گزر کے آتے ہیں دنیا میں آنے کا. کیوں؟ بڑی قابل غور بات ہے، کسی اور چیز کے ساتھ اس وقت اٹریکشن ممکن نہیں تھی اور ابھی بھی نہیں ہے. انسان کا انسان کے ساتھ یہ فطری تعلق اور فطری میل جول، اس کو پھر آگے شریعت نے نکاح کی صورت میں، بلکہ انسانی تاریخ میں ہی آغاز میں اس کا نکاح کے ساتھ ایک معاملہ جوڑا گیا کہ اس فطری ضرورت کو انسان جانور کی طرح پورا نہ کرے، بلکہ ایک حدود اور قیود کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں پاکیزہ معاملات رکھے ہیں، غیرت رکھی ہے، اس کے ساتھ اس چیز کو پورا کیا جائے. بہرحال سمجھنے کی بات ہے کہ میلان جو ہے نا وہ اپنے جنس میں ہی، یعنی انسانوں میں سے ہی، مرد عورت، عورت مرد، یہ اٹریکشن ہے. باقی آج کل جو انسان کی فطرت بگڑ چکی ہے، فطرت تو نہیں بگڑی، اس کے مزاج بگڑ گیا ہے. وہ نئے نئے شوق مختلف قسم کے جو آج کل تحریک LGBTQ اور دیگر چیزیں، وہ سارے جو ہے وہ انسانی فطرت سے تصادم ہے. یہ شریعت سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے فطرت سے تصادم ہے. اللہ نے فطرت ہماری ایسی گندی پیدا نہیں کی تھی.
میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا ابن سیرین رحمہ اللہ کا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قوم لوط کا تذکرہ نہ فرماتا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ معاملہ بھی یعنی انسان اس طرح بھی سوچ سکتا ہے. تو یہ ایک نفس سے ساری انسانیت کو پیدا کیا. پیچھے ہم نے پڑھا جو منکرین تھے قیامت کے، ان کا سوال آیا کہ قیامت کب آئے گی؟ بھائی سچی ہے تو پیش کر کے دکھاؤ. میں نے ذکر کیا نا، یہ سوال انکار کے لیے تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی انسانیت کا آغاز ذکر کیا، اور انشاء اعادہ سے آسان ہوتا ہے. اعادہ کہتے ہیں دوبارہ پیدا کرنا. تمہیں دوبارہ پیدا کیے جانے میں شک ہے؟ قیامت کے دن اٹھیں گے دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ نے تمہارے ابتدان پیدا کرنے کو ذکر کیا، جب تم کوئی انسان تھا ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا، پہلا انسان کہاں سے آیا، پہلا انسان کیسے بنا؟ یہ عقل سوال کرتی ہے. اللہ نے جب کچھ نہ ہوتے ہوئے پہلا انسان بنا دیا، آگے کے لیے تو سسٹم رکھ دیا نا اللہ نے. کچھ نہ ہوتے ہوئے جب اس نے پہلا بنا دیا تو دوبارہ پیدا کرنے پر ہر انسان کو الگ الگ، بغیر اس پروسیس کے جو آپ اور ہم زمین پر جس سے ہو کر آئے ہیں اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے پر کیوں نہیں قادر ہے؟ جبکہ ہم ایک دفعہ پیدا ہو چکے ہیں، دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے. فلما تغشاہا، پھر جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا، یعنی اس کا اس سے تعلق قائم ہوا، اس مرد کا عورت کے ساتھ، یعنی آدم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اور کسی عام انسان کا بھی ہے. آیت پوری ہو جائے پھر میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. اس سے میاں بیوی کے تعلقات مراد ہیں. حملت حملا خفیفا، تو وہ زوجہ جو تھی، وہ عورت جو تھی، وہ حاملہ ہو گئی، لیکن وہ حمل جو تھا وہ ہلکا تھا. خفیف ہلکے وہ کہتے ہیں. اسی سے حمل بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فمرت بھی، وہ اسے اٹھا کر گھومی پھری، چلی پھری. ہلکا تھا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. فلما اثقلت، جب وہ بھاری ہو گئی، دعوا اللہ، ان دونوں نے اللہ کو پکارا. ربہما، جو کہ ان دونوں کا رب تھا. کیا پکارا؟ لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے عطا کیا ہم کو، آتیتا دیا تو نے ہم کو، صالحا صالح، لنکونن من الشاکرین، لنکونن تو ہو جائیں گے ہم سب کے سب، من الشاکرین شکر گزار بندوں میں سے. اس میں دو مسئلے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہیں. ایک تفسیر جو منقول ہے، ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے کہ ان کے ہاں کوئی اس قسم کا معاملہ ولادت کا ہوتا نہیں تھا. آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا مطلب حمل کا معاملہ، پریگننسی ہوتی لیکن وہ بچہ پیدا نہیں ہو پاتا صحیح درست. تو شیطان نے آ کر ان کو وسوسہ دیا کہ تم ایک کام کرو، اللہ سے دعا کرو اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام عبد الوارث رکھنا. عبد الوارث، تعبید عبد کا نام غیر اللہ کے ساتھ حرام ہے. یا عبد کے ساتھ کوئی نام رکھا جائے گا، عبداللہ، عبد الرحمن تو ہوگا، عبد شمس، عبد رسول، عبد نوفل جو جاہلیت کے بھی نام ہیں. یہ نام جو ہے وہ بندہ، بندگی والا نام کسی غیر اللہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا. شیطان نے آ کر ان کے اندر یہ وسوسہ ڈالا. لیکن درست بات یہ ہے، اگرچہ یہ مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہی ہے، کہ انہوں نے، کیونکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ دے دیا تو انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا. وہ شریک کس طرح سے بنایا؟ وہ شریک اس طرح سے بنایا کہ انہوں نے اس کا نام غیر اللہ کے نام پر رکھ دیا، اس کے نام کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی. دوسرا قول جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آگے انسانیت کا پورا تذکرہ ہے، سارے جمع کے صیغے ہیں. فتعالی اللہ عما یشرکون، اگلی آیت میں بھی ہے، اللہ جو یہ سب کے سب انسانیت سے کرتے ہیں. آیت کا پہلا حصہ انسانیت کے آغاز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد ایک عورت سے تم سب کو پیدا کیا اور یہ سب کچھ ہوا. پھر مرد اور عورت کا میچنگ، جوڑ بنا دیا، تعلق بنا دیا. آگے انسانیت کا ایک آغاز ہے، انسانیت چلی، اور شرک کا آغاز ایک طرح سے اس طرح ہوا کہ جب وہ میاں بیوی کا تعلق ہوا، بچے کی پیدائش کا معاملہ آیا تو انہوں نے اللہ سے بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کی کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما. صالح سے کیا مراد ہے؟ صالح کے کئی معنی ہوتے ہیں. نیک سیرت بھی ہے. صالح سے مراد درست جسم والا بھی ہے، سیٹ بالکل. صالح سے مراد صحیح عقل مند، پورا صحیح سالم، یہ سارے معنی ہیں. لیکن یہاں پر مراد جسمانی اس کا درست ہونا ہے، کیونکہ اس موقع پر بچہ جب پرورش پا رہا ہوتا ہے، زمین پر آتا ہے، ہم سب آئے، کوئی بچہ ناقص الخلقت پیدا ہو جاتا ہے، اس کا پیدائش میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو جس بچے کا مسئلہ ہوا اس کا کیا قصور تھا؟ میرا نہیں ہوا، میں صحیح سلامت پیدا ہوا، میرے اندر کیا خوبی تھی، اور اس وقت کیا ایسی چیز ہے جو انسان کو صحیح سلامت بنا کے دنیا میں لا سکتی ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء یخلقکم فی بطون امہاتکم
خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں اس پردے کے اندر، اس رحم کے اندر تمہاری بالکل صحیح، بالکل فٹ، تمہیں درست صحیح سیٹ کر کے پیدا کرتا ہے. اس موقع پر اللہ کے علاوہ کوئی ساتھ دینے والا، بالکل سیٹ پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو دعا اس وقت یہی ہوتی ہے، اللہ سے التجا یہی ہوتی ہے، اللہ بچہ ہو، صحیح بھی ہو، جسمانی طور پر درست بھی ہو، اور سیرت کے اعتبار سے بھی نیک صالح ہو. وہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، تربیت کرنے کے باوجود بھی نسلیں بگڑ جاتی ہیں. انسانیت کا ایک تذکرہ ہے جنرل کہ وہ ایک ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب بچے کی پریگننسی ہوتی ہے تو اس وقت پتہ بھی نہیں چلتا، نطفہ ثم علقہ ثم مضغہ، جو قرآن مجید نے مراحل ذکر کیے ہیں. ایک مرحلے کے بعد جا کر وہ بچہ پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی ہے، پھر وہ ایک ویٹ پتہ چلتا ہے، پھر ایک وزن محسوس ہوتا ہے، پھر عورت کے لیے مشکلات شروع ہوتی ہیں. تو اس وقت ان کو ایک فکر ہوتی ہے اللہ اس بچے کو نیک صالح بنا دے، اللہ اس بچے کو درست صحیح سلامتی کے ساتھ دنیا میں لے آئے. اور واقعتاً یہ بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے ایک انسان کے لیے نعمت ہے کہ صحیح سلامت کیسے اس دنیا میں انسان آتا ہے. اس پروسیس کو اگر انسان تھوڑا سا سوچے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہم سب اسی طرح سے اس دنیا کے اندر اسی طریقے سے آئے ہیں. اللہ نے ہم سب کو اسی سلامتی اور عافیت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، مفت میں ساری چیزیں. ایک چھوٹا سا مسئلہ اگر ہماری باڈی میں ہو جائے، چھوٹا سا مسئلہ، اس کے آپریشن کے لیے اگر ہم جائیں، کوئی چیز سیٹ کوانی ہے، کوئی چیز چینج کروانی ہے، کوئی چیز نکلوانی ہے اندر سے، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رزلٹ پھر بھی نہیں آتا. آنکھیں ہیں نا، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ نوجوان ہے، اس کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا، بینائی جا رہی ہے. اس کی جا رہی ہے، میری نہیں جا رہی. پہلے بھی سلامتی اور بعد میں بھی سلامتی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں ادراک عام طور پہ نہیں ہوتا. اور جب یہ نعمت اللہ کی بہت بڑی ہے تو شکریہ کا مستحق بھی صرف وہ ایک اللہ ہے. عبادت بھی نعمتوں کے اوپر لمحہ بلمحہ اسی اللہ کی ہونی چاہیے. ہر سانس پر اس کا شکریہ ادا ہونا چاہیے، جو کہ ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اس کے ساتھ شرک نہ کریں انسان. تو یہ واضح آپ کے لیے کہ ایک ہے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کا تذکرہ کہ ان کو جب اللہ نے اولاد دی، یہ پروسیس سے گزرے، انہوں نے اللہ سے دعا کی. اور ایک ہے کہ عام انسانیت کا تذکرہ ہے کہ جب ان کو اللہ نے اولاد دی. جب اولاد دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو عام انسانیت کے اندر شرک یہ ہوا کہ پھر اس اولاد کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، اس کا نام غیر اللہ والا رکھنا، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے فلما آتاہما، پھر جب اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ان دونوں کو صالحاً، صحیح سلامتی کے ساتھ بچہ، تو جعل لہو شرکاء، ان دونوں میاں بیوی نے بنا لیا اس اللہ کے شریک، شرکاء شریک، فیما آتاہما، اس چیز میں جو اللہ نے ان دونوں کو دی تھی. وہ بچہ جو دیا تھا اس میں اللہ کا شریک انہوں نے بنایا، کہ یہ نام رکھنے میں اس کا غیر اللہ والا نام رکھ دیا، جو میں نے ذکر کیا تعبید ہوتی ہے عبد والا. اور علم کا اتفاق ہے کہ جو بھی نام اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہو عبد کے ساتھ، وہ رکھنا حرام ہے، اس رکھنا جائز نہیں، اس کو چینج کیا جائے گا. جو بھی نام ہو، سوائے ایک نام کے اندر تھوڑا بہت اختلاف ہے، اور وہ بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی پچھلا کوئی نام ہے، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کا نام عبد المطلب ذکر کیا، اس طرح اور پہلے کسی کا نام عبد شمس ہے، عبد نوفل ہے، سیرت میں آپ پڑھتے ہیں، تاریخ میں پڑھتے ہیں. اور تو وہ اخبار ہوتا ہے، اس شخصیت کا نام آپ چینج نہیں کر سکتے. اس نام چینج کیا تو انسان بدل جائے گا، اگلوں کو پتہ نہیں چلے گا وہ ہے کون. فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ، تو اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے عما، ان تمام باتوں سے، یشرکون، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا اس کے نام رکھنے میں، یا پھر اس نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنے میں. یہ ہمیں اولاد اس انسان کے فضل سے، اس چیز کے فیض سے، اور یہاں سے اس نوعیت سے حاصل ہوئی ہے. اس طرح سے نعمت کی نسبت بھی غیر اللہ کی طرف، اس کا فضل بھی غیر اللہ کی طرف، یہ ایک انسانیت میں شرک کا آغاز ہوا. یہ دونوں قول اہل تفسیر نے، تقریباً مفسرین نے اس چیز کو ذکر کیا، اور امید ہے آپ کے لیے بھی واضح ہوگا. اب یہ جمع کے صیغے ہیں سارے جو یہ لوگ شریک کرتے ہیں. اب یہ گویا کہ انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے، یہ انسانیت نے کام کیا. آدم علیہ السلام اور حوا، ان کا تذکرہ وہ ایک آیت کے آغاز تک تھا. اب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایشرکون، کیا یہ لوگ جو شریک کرتے ہیں، ما، ان چیزوں کو، لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، یخلق و خلق سے ہے، وہم یخلقون، اور اس حال میں کہ سب کے سب خود پیدا کیے گئے ہیں. یہ پیدا کر نہیں سکتے بلکہ ان کو پیدا کیا گیا ہے. اور جو پیدا کیا گیا ہو، جو اس خود مرحلے سے ہو کر آیا ہو زمین کے اوپر، وہ کیا کسی نفع نقصان کا وہ تو اس مرحلے پر خود محتاج تھا کہ اس کا بھلا کیا جائے.
اس کو اللہ تندرستی اور سلامتی کے ساتھ دنیا کے اندر صحت کے ساتھ لے کر آ جائے، وہ تو خود اللہ کی رحمت اور نعمت کا محتاج تھا۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، ولا نفی نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، طاقت رکھتے، لہم ان کے لیے، نصرن کسی بھی مدد کی، نصر کا معنی مدد ہوتا ہے، ولا انفسہم اور نہ ہی اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، ینصرون وہ مدد کرنے والے ہیں، جن کو شریک بنایا گیا ہے، نہ یہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ خود اللہ کی مدد کا محتاج ہے، اور اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں کسی بھی انسان کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ ان کا جن کو شریک بنایا گیا ہے ان کا عجز بیان ہو رہا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر آپ تم لوگ بلاؤ ان کو جن کو تم پوج رہے ہو، إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، کسی اچھی بات کی طرف، کسی فائدہ مند چیز کی طرف، تو لا يتبعوکم یہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے۔ جن کو تم پوجتے ہو اگر تم ان کو کسی بھلائی کی بات کی طرف بلاؤ گے تو یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تو تم ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو حالانکہ تم ان کو بھلائی اور اچھی بات کی طرف بلا رہے ہو۔ سواء علیکم برابر ہے تم پر، ادعوتموہم کہ تم ان کو بلاؤ، ام انتم صامتون یا تم ہو صامت، صمت، صمت کہتے ہیں خاموشی کو، یا تم خاموش رہو یا تم ان کو بلاؤ، یہ تمہارے بلانے پر نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ دو وجوہات کی بنا پر، یا تو یہ پتھر اور مورتیاں ہیں جن کے پیچھے اصل کوئی شخصیات ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ آج کہاں آئیں گے؟ اور اگر وہ ہوتے بھی زندہ کوئی شخص ہوتا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو، جس کو اللہ کے علاوہ مان رہے ہو کہ اس نے ہمیں نیک صالح اولاد دی یا یہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، اس کو تم کسی بھلائی کی طرف بلاؤ گے، کسی اچھی بات کی طرف بلاؤ گے تو یہ تمہاری کبھی بھی بات نہیں مانے گا۔ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ خود سے بھلائی کو اختیار کر سکے، نیکی کو اختیار کر سکے، ہدایت کو اختیار کر سکے، تو تمہیں کہاں سے ہدایت دے گا؟ تو تم نے جس چیز کو شریک بنایا کم سے کم عقل سے سوچو، عقل ہی اس بات پر دلالت نہیں کرتی۔ یہ سارے جو اسلوب ہے نا، یہ اسلوب عقلیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عجز بیان کیا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ الہ بن سکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخری یہ دو آیات ہیں ان میں ذکر فرمایا، ان الذین تدعون یقیناً وہ لوگ، وہ چیزیں، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پوجتے ہو، یہ جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، عباد امثالکم، پہلے ہی مسئلہ ذکر کیا کہ سارا مسئلہ، سارا مدعا عبادت کا ہے، لا الہ الا اللہ، الہ میں عبودیت ہے، سارا مسئلہ عبادت کا ہے۔ جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے ظاہری یا باطنی، وہ غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ تو عباد امثالکم جن کو تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو عباد ہیں۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو، وہ بندے ہیں، امثالکم تمہاری مثل، تمہارے جیسے ہی وہ انسان ہے۔ فدعوہم ان کو آواز دو، بلاؤ، پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کو بھی چاہیے تمہاری دعا پر، تمہارے بلانے پر وہ تمہاری دعا کو قبول کریں، تمہارے مسئلے کو حل کریں۔ ان کنتم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، صادقین صدق سے سچائی، اگر تم سچے ہو، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو وہ بھی تمہاری طرح ہی انسان ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں جس طریقے سے تم پیدا ہوئے ہو، وہ بھی اس وقت اللہ کی رحمت کے محتاج تھے جس طرح تم محتاج ہو۔ زمین پہ آنے کے بعد بھی تم اللہ کی نعمتوں کے، اللہ کے فضل کے، اللہ کے کرم کے محتاج ہو جس طرح وہ محتاج تھے۔ وہ کہاں تمہارے بھلے اور نفع نقصان کے مالک ہو گئے؟ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، ان کا بھی اور تمہارا بھی۔ اب جب وہ دنیا سے چلے گئے، جو شرک کا آغاز ہوا وہ ہوا ہی اسی طریقے سے، نیک لوگ تھے چلے گئے، ان کی مورتیاں بنائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے عبداللہ ابن عباس کی جو تفسیر ہے، جو سورہ نوح کی، یغوث، یعوق، نصر، جو 5 بت تھے قوم نوح کے، وہ سب نیک لوگ تھے، کسی کا کام نیکی یہ تھا پانی پلانا، ستو گھول کے پلانا، نیکیوں میں لگے ہوتے تھے۔ چلے گئے تو لوگوں نے کہا نیک لوگ تھے، ان کی یاد میں، جیسے آج کل ہے نا کوئی مشہور شخصیت ہے، کوئی دیندار ہے، بڑا مجھے آج کل بڑا دھچکا ہونے لگا ہے کہ وہ خاص طور پر جن کا احترام دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے، جن کی عزت اللہ کے دیے ہوئے مرتبے اور مقام کی وجہ سے کی جاتی ہے، یہ تصویر بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ ان کے اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے کو ریکارڈ کر کے دنیا کے اندر نشر کرنا۔ یہ دنیا سے چلے جائیں گے نا، یہ چیز بڑی تعظیم والی ہوتی ہے، انسان اس چیز کو پوج رہا ہوتا ہے پھر ایک طرح سے۔ اگلی آنے والی نسل پھر وہ جو مورتیاں بنی، وہ اگلی آنے والی نسلوں نے پھر اس کو پوجنا ڈائریکٹ شروع کر دیا کہ انہی سے تو مانگنا ہے۔ یہ تصویر اور قبر
شریعت نے اسی لیے اس کے اوپر سختی کی ہے کہ یہ آغاز شرک ہے، وسائل شرک میں سے۔ قبرستان جانے سے شروع اسلام میں منع کر دیا، کسی کو جانا ہی نہیں ہے، بس جاؤ تدفین کرو آ جاؤ، بعد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب مصالحے کا تعارض ہوا، جب دین سمجھ میں آ گیا، بنیاد بیٹھ گئی کہ یہ قبر وبر یہاں سے کوئی فیض ویض حاصل نہیں ہوتا، پھر کہا کہ اب چونکہ ایک اور مصلحت ہے، فائدہ ہے، اور وہ اپنی موت، اپنی آخرت، اپنی جواب دہی کا ڈر، تو جایا کرو، زیارت کیا کرو اس مقصد کے لیے تاکہ اپنی موت کو یاد کر سکو۔ تو یہ ذرائع شرک ہیں۔ تو وہاں سے آغاز ہوا، بندے ہی تھے، وہ انسان ہی تھے، ان انسانوں کوئی پوجا گیا، وہ تمہاری طرح کے انسان تھے۔ جتنی مورتیاں بنی ہیں، یہ تھا کہ آپ ہندوؤں میں بھی چلے جائیں، ان کے جو بت بنے ہوئے ہیں وہ پہلے شخصیات ہیں، انسان ہیں، جن کے پاس وہ کہتے ہیں خداداد صلاحیتیں تھیں، کوئی کچھ کرتا تھا، کسی کے پاس آگ کی صلاحیت تھی، کسی کے پاس پانی برسانے کی، کسی کے پاس زمین سے اناج اگانے کی، کسی کے پاس کچھ ڈیوٹی، کسی دیوی کے پاس کوئی، کسی اس کے خادم کے پاس کوئی چیز، تو اس کی انہوں نے مورتیاں بنائی ہیں، ان کو پوجتے ہیں کہ یہ ان کا ایک اثر ہے، ہم اس کو پوج رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمیں فیض حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بتاؤ، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے ارجل، ارجل رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، پیروں کو، کیا ان کے پیر تھے؟ یمشون بہا، مشی، چلنا، کہ جس کے ذریعے سے یہ وہ لوگ چلتے تھے، ان کے پاس پیر تھے جس سے چلتے ہوں؟ ام لہم، یا پھر ان کے لیے ایدن، ایدن ید سے، ید کی جمع ہے، ہاتھوں کو کہتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، جس سے بطش کرتے ہیں، بطش مانے ہوتا ہے چھونا، لمس کرنا، پکڑنا، تو اپنے ان ہاتھوں کو استعمال کر کے کسی چیز کو ہاتھ ٹچ کرنا۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا پھر ان کی اعین، عین کی جمع ہے آنکھیں، ان کے پاس آنکھیں تھیں، یبصرون بہا، جس سے وہ بصارت دیکھتے تھے۔ ام لہم آذان، یا پھر ان کے پاس آذان، کان، اذن، ان کے پاس کان تھے، یسمعون بہا، جس سے وہ سنتے تھے۔ یہ چیزیں ان کے پاس تھیں، پھر یہ اب دنیا سے چلے گئے، اب نہ پیر رہے، نہ کان رہا، نہ آنکھ رہا، یہ چیزیں اب ان سے ہاتھ سب ختم ہو گئے، تمہارے پاس ہیں۔ فائدے کی یہ چیزیں ذرائع ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں، ان سے انسان علم حاصل کرتا ہے، ان سے انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے۔ کوئی چیز آ رہی ہو، آپ اپنے ہاتھ پیروں سے بھاگ جائیں گے، ہاتھ سے اپنا آپ کا دفاع کریں گے، یہ اللہ نے سب کو دیا ہے۔ ان فائدے اور نقصان کی جو بنیادیں ہیں، اس پر جو تم کسی انسان کو پوج رہے ہو، کسی انسان کو بڑا اچھا تصور کر رہے ہو کہ وہ نفع نقصان کا مالک بن گیا، وہ تو اللہ نے تمہیں بھی دیے، وہ تم سے بہتر کیسے ہو گیا جس کو تم پوج رہے ہو؟ اور یہ چیزیں اللہ نے اس کو بھی دی تھی، تمہیں بھی دی تھی، وہ آج اس دنیا سے چلا گیا، اس کے پاس اب نہ ٹانگ رہی چلنے کے لیے، نہ ہاتھ رہا چھونے کے لیے، نہ کان رہے سننے کے لیے، اور نہ آنکھ رہی دیکھنے کے لیے، تمہارے پاس تو اب بھی ہے۔ تو اپنے آپ کو علم کی دنیا میں واپس لے کر آؤ، اور ایسے آدمی کو جو خود عاجز ہو، جو کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو صحیح سلامتی کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر سب کچھ اللہ نے اس سے چھین لیا، وہ تمہارا معبود، تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے، جو پہلے خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں تھا، اور جو اس کو ملا وہ تمہیں ملا، اور وہ بھی ایک محدود پیمانے پر۔ آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کا علم آپ کو کلی نقصان سے نہیں بچا سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ اسی لیے آیت کا اگلا حصہ ہے، قل ادعو، قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ادعو شرکاءکم، بلاؤ اپنے سارے شرکاء کو جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، ثم کیدونی، کید قید سے ہے، قید چال کو کہتے ہیں، مکر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، پھر میرے خلاف تم جو کرنا چاہتے ہو، جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو وہ کرو، فلا تنظرون، یہ انذار سے ہے، ایک ہوتا ہے نظر ینظر دیکھنا، ایک ہوتا ہے انذر ینظر، انذار مہلت دینا، پھر مجھے مہلت مت دینا، میرے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتے ہو، اپنے شرکاء کو بلاؤ اور ایکشن لے لو، نہ تم ان کو بلا سکتے ہو، وہ جو آیت کا آغاز تھا نا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تم ان کو بلاؤ گے تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، بلاؤ ان کو، میرے خلاف کوئی پکارو ان کو، میرے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہو کرو، مجھے ذرہ برابر بھی مہلت مت دینا، نہ تم کر سکتے ہو نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں نہ تم ہو، اور نہ کسی اور دوسرے کے تم لوگ نفع نقصان کے مالک ہو، پھر کون ہے؟ ان ولی اللہ الذی، وہ اللہ ہے، بے شک آپ بتائیے ان کو، ان یقیناً ولی، ولی کا لفظ بار بار گزرتا ہے، میں نے ذکر کیا، ولی وہ ہوتا ہے جو فائدہ لا کر آپ تک پہنچا دے، حقیقی فائدہ پہنچانے والا اکیلا اللہ ہے، اسی سے مولا ہے، اسی لفظ سے ولی سے ہی مولا بنا ہے۔ ان ولی اللہ، ولی اللہ، یہ یا متکلم کی نسبت ہے، میرا ولی تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے، میرا نفع نقصان کا مالک
ایک اللہ ہی ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل فرمایا، جس میں ہماری ہدایت کی، ہماری کامیابی کی ساری باتیں موجود ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ بھی وہ ہے، یتولا جو ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، الصالحین نیک لوگوں کا۔ جب اللہ کو اپنا کوئی ولی بناتا ہے تو اللہ بھی اس کا ولی بن جاتا ہے۔ آیت کے آغاز میں ان ولی، میرا ولی اللہ ہے، آیت کے آخر میں اللہ بھی پھر اس کا ولی بن جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو پہلے اللہ کو اپنا حقیقی معنی میں ولی بنانا پڑے گا کہ میرے نفع نقصان کا کلی مالک اللہ ہے، پھر اللہ اس کا ولی ولایت کرتا ہے، اللہ اس کے کام آتا ہے۔ جو نہیں بناتا، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی یہاں سے کبھی اس در سے، تو ان کو اللہ وہیں پر آگے آئے گا، اللہ ان کو وہیں پر لگاتا ہے، وہیں سے ان کو وہ چیزیں ملتی جاتی ہیں، وہیں سے ان کے معاملات تھوڑے تھوڑے حل کرتا رہتا ہے، تاکہ یہ انسان سمجھے تو صحیح کہ کس طرف نکل گیا۔ جس طرف نکل گیا اسی طرف اللہ نے اس کو نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ، وہ چیزیں جن کو تم پکارتے ہو، تدعون دعا سے ہے، پکارنا بھی ہے، عبادت بھی ہے، من دونہ اللہ کے علاوہ، لا یستطیعون ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نصرکم تمہاری مدد کرنے کی، نصر مدد کو کہتے ہیں، کم تم لوگ، ولا انفسہم اور نہ ہی اپنے نفسوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں۔ جو بھی پیچھے گزرا کہ اگر تم ان کو بلاؤ گے کہ مجھے نقصان پہنچا دیں، تمہارا کوئی فائدہ کر دیں، آواز دو، تو نہ وہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، آج پھر کہوں گا، آگے بھی کہتا رہوں گا، کہ سارا مدعا نفع نقصان کے گرد گھومتا ہے۔ انسان اپنی عقل کو بھی پوچھتا ہے نفع نقصان کے لیے، اپنی دنیا میں بھی جیتا ہے نفع نقصان کے لیے، اور رب کی عبادت بھی اسی نفع نقصان کے ساتھ بار بار، جو غیر اللہ کو پوجا جاتا ہے اسی نفع نقصان کے محور کے گرد گھوما جاتا ہے۔ کوئی شعبدہ باز ہوتا ہے، وہ آپ کو شعبدہ دکھا دیتا ہے، کوئی واقعتاً اللہ کے انبیاء تھے، اللہ کے اولیاء تھے، ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کرامات ظاہر ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ ان کے اپنے لیے ہوتی ہیں، ان کے توسط سے بعض لوگوں کو دوسروں کو بھی حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ان کی ذات تک ہوتی ہیں، عطا الہی ہوتی ہے۔ اس کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان سے چیزیں مانگیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر حقیقت میں اللہ کا ولی ہے تو اس سے محبت رکھی جائے، اس کے بعد تیسری کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ کے اولیاء سے محبت، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی مدد کرنا، یہ مقصود ہے، باقی اس ولی کو پوجنا یہ مقصود نہیں تھا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم ان کو بلاؤ گے، تم لوگ ان کو آواز دو گے کسی بھی اچھائی کی طرف، ہدایت کی طرف، تو لا يسمعوا وہ سنیں گے بھی نہیں، کیونکہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ کہ یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اس حال میں کہ وہ آپ کو صحیح معنی میں دیکھ بھی نہیں رہے۔ یعنی آپ کو لگے گا جب آپ جسے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، تو آپ کو لگے گا یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، نگاہیں تو ان کی آپ کی طرف ہوں گی، لیکن بصارت جو سمجھنا ہے، جو حقیقی معنی کے اندر، وہ اس گفتگو کے اندر، وہ ان کی عقل بصارت والی وہ ان کے پاس حاضر نہیں ہوگی، کیونکہ بصارت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اس ساری یہ پوری صورت گزری، اس میں کذبوا بآیاتنا پورا محور تھا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا پورا احوال آپ کو ذکر کیا گیا، وجوہات ذکر کی گئیں، تکذیب کیوں ہوتی ہے، سارے مسائل ذکر کیے گئے۔ پھر اس گفتگو کے اندر اگر آپ سمجھا رہے ہیں اور بات آگے بڑھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین رہنمائی عطا کی ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ بہت ہی جامع، عمدہ ایسی آیت ہے جس نے سارے عقیدے کو، سارے اخلاق کو اور سارے معاملات کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ سارا عقیدہ بھی اس کے اندر ہے، سارا معاملہ بھی اس کے اندر ہے، اور سارا اخلاق بھی اس کے اندر ہے۔ خذ العفو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عفو کو اختیار کیجیے۔ عفو معافی اسی سے استعمال ہوتا ہے اردو معافی، معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ درگزر کرنا، چھوڑ دینا۔ آپ معافی کو اختیار کیجیے، درگزر کیجیے، چھوڑیے۔ کسی کو پکڑ کر اس کے پیچھے پڑ جانا، یہ آپ کے شان نبوت، آپ کے منصب کے لائق نہیں ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ہاں ساتھ ساتھ نیکی کا حکم آپ نے ضرور دینا۔ وَأْمُرْ امر سے حکم دیجئے، بِالْعُرْفِ، عرف یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے، معروف، عرف، وہ نیکی جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی قرار دیا ہو اس کا حکم دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، عارض اعراض اردو میں استعمال ہوتا ہے، اعراض کیجئے، اعراض مانے منہ پھیر لیجئے، بات نہ کیجئے، چھوڑ دیجئے، اس محفل سے اٹھ جائیے۔ یہ سارے اعراض کے مفاہیم ہیں، جو سچویشن کے حساب سے اعراض کی
صورت بنتی ہے اس کو اختیار کیجیے. کن سے؟ عین الجاہلین، جاہلوں سے. وہ جاہل کون ہے اس سارے سیاق میں؟ مشرک کو یہاں جاہل سے تعبیر کیا گیا ہے. جاہل کی جہالت کا مقابلہ پلٹ کر جہالت کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اور نہ جاہل کی جہالت کا جواب علم کے ساتھ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی جہالت ہو جاتی ہے. جاہل کے ساتھ الجھنا ہی جہالت ہے. جاہل کے لیے اللہ نے ایک ہی بات کہی ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب متھے لگ جاتے ہیں، گفتگو ہو جاتی ہے جاہلوں سے، تو یہ لوگ قالوا سلاما کے دو معنی، یا تو کہتے ہیں السلام علیکم کہہ کے نکل جاتے ہیں، یا پھر قالوا سلاما یعنی وہ تسلم والا عمل اختیار کرتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، جاہلوں کے منہ نہیں لگا. ہاں یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو، صحیح ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ جاہل کے منہ لگنا اپنی شکست، وہ مانے گا نہیں، اس نے تسلیم نہیں کرنا. اور ایک دفعہ جاہل سے گفتگو ہو جائے اور آپ نے کچھ بات کر دی، ماننا اس نے یہ نہیں ہے، وہ اپنی جہالت پر پکا ہو جائے گا کہ اتنے بڑے آدمی کو میں نے چپ کرا دیا، یہ میرے آگے بول نہیں سکے. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم نے بڑے بڑوں کو چپ کرا دیا، کوئی ہمارے آگے بول نہیں سکا. جاہل کی جہالت سے جب ایک دفعہ گفتگو ہو جائے، اور وہ اپنی جہالت پر مزید پکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سمجھنا نہیں ہے. وہ پھر آگے مزید وہ اپنے آپ کو طے کر لے گا کہ وہ بہت بڑی کوئی توپ چیز ہے، اس نے بڑے بڑوں کو چپ کرا دیا، مناظرے کے اندر ہرا دیا. اس کے بعد اصول تو کچھ ہوتے نہیں ہے، بات سمجھ نہیں سکتا. تو جب جاہل کی جہالت کا وقت آ جائے تو آپ نے اعراض کرنا ہے. یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں. ہمیشہ درگزری سے کام لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، کبھی بھی نہیں لیا. ہاں کہیں اللہ کی کوئی حرمت پامال کی گئی ہو تو وہاں پر کبھی کسی کو پلٹ کر جواب. آپ حدیث کا مجموعہ جب قرات ہوتی ہے نا، ہم پڑھتے ہیں حدیث، پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں اللہ کے نبی کے کردار کی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ واقعتاً یہ جو انک لعلی خلق عظیم اللہ نے قرار دیا، ایسے ہی نہیں قرار دیا. یعنی کہیں غصہ کر رہے ہیں تو بڑے وقت پر غصہ کر رہے ہیں. کسی نے آپ کو کہا اعدل یا محمد، وہ ذوالخویسرا کا واقعہ ہے جو جس کی نسل سے خارجی پیدا ہوئے. اس نے کہا محمد عدل کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منصب نبوت پر بات تھی، کیونکہ نبی اگر عدل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب جو ساری بات ہو وہ ختم ہو. وہاں پہ آپ نے فوراً جواب دیا. ایک دیہاتی نے آپ کی گردن سے پکڑ کر، چادر تھی وہ پیچھے سے گھسیٹی، آپ کی پوری رگڑ لگ گئی، گردن چھل گئی، اور بڑی بدتمیزی سے اس نے کہا کہ وہ جو اللہ نے مال تمہیں دیا وہ مجھے بھی دو. آپ نے اس کو مسکرا کر جواب دیا اور لوگوں کو کہا اس کو دے دو، کیونکہ اس نے کوئی خلاف شان نبوت کے خلاف بات نہیں کی. ہاں آپ کی ذات کو تکلیف دی، وہ درگزر کر دیا. تو خذ العفو وامر بالعرف، لیکن نیکی کا دامن، حکم دینے کا دامن نہیں چھوڑنا. نیکی دفن نہیں ہونی چاہیے. جاہلوں کی جہالت کتنی عروج پر پہنچ جائے، نیکی کی آواز دبنی نہیں چاہیے، لیکن جاہل کا مقابلہ جہالت کے ساتھ یا علم کے ساتھ نہیں کرنا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. یہ آیت جو ہے وہ اس پورے مناظرے کو سمیٹ دیتی ہے کہ اس کیفیت کے اندر، اس سچویشن کے اندر انسان نے کس طرح سے اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے، سنبھالنا ہے. کوئی انسان کوئی نیکی نہیں کر پا رہا، توفیق نہیں مل پا رہی، کسی گناہ میں ملوث ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے آگے، یا کسی ایسی سچویشن میں کہ غصے میں ہے اور آپے سے باہر ہے، تو اس وقت فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. جتنے صحابہ کے آپ واقعات پڑھیں، پہلی دفعہ وہ انہوں نے جب قرآن سنا اسی وقت ایمان لے کر آئے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اگرچہ وہ کوئی بھی واقعہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے پوری تفصیل کے ساتھ، لیکن یہ جز ہے مشترکہ کہ وہ بھی قرآن سن کر ہی ایمان لائے تھے. جب کسی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو فوراً کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھو، لا ولا قوت الا باللہ غصے کے وقت پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. قرآن و حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ غصے کے لیے وارد نہیں ہوا ہے.